الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے اس ماہانہ خطاب کا جو عنوان ہے وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد بندوں کے حق کی اہمیت کے حوالے سے پہلی حدیث شریف بخاری میں ہے، صحیح بخاری شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ آج اصل میں حدیث بیان کرتے ہوئے خود حضور کا وہ آخری ایام کا معاملہ مجھے یاد آ گیا جب حضور نے خود اپنے آپ کو ممبر پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ اکبر۔ لیکن پہلے حدیث سنیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو، زیادتی کی ہو، تو آج اس سے معافی مانگ لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا، اس دن ایکسچینج کس طرح ہوگا؟ کرنسی ایکسچینج جو ہم کہتے ہیں نا، کس طرح ہوگا؟ وہ ہوگا صرف اعمال کے ذریعے سے۔ تو تم میں سے آج اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، تو وہ آج اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ آج معافی مانگ لو، کل کس طرح ازالہ ہوگا، کمپنسیشن کیسے ہوگا، وہ تیسری حدیث بعد میں آیا چاہتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج معافی مانگ لو۔ اور یہ حدیث جب میں عرض کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے، تو مجھے حضور کا وہ واقعہ یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حیات طیبہ کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ آپ کو پتہ ہے اگلا واقعہ؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بڑا ایک محبت بھرا ان کا معاملہ تھا، وہ ان کا اور حضور کے درمیان کا معاملہ۔ آپ کی چھڑی میرے بدن پر لگ گئی تھی فلاں موقع پر، تو حضور نے فرمایا آؤ مار لو چھڑی۔ کہ نہیں، میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، تو حضور نے اپنی قمیض اٹھا دی، وہ دوڑتے ہوئے پیچھے سے مہر نبوت کو انہوں نے چوم لیا، کہا یا رسول اللہ میں تو بس یہ اعزاز چاہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول، ممبر کا مطلب پبلک پلیس، سب آ سکتے ہیں نا نماز میں، گھر نہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں آج اپنے آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ بھائی میں نے غلطی کی ہو تو مجھے معاف کر دو؟ باقیوں کو تو چھوڑ دیں، ہمت ہے ہم میں؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ کاہے کی شرم؟ کل جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہم میں ہے؟ کل کی ذلت اور رسوائی کا حوصلہ ہم میں ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اور نہیں اور قطعا نہیں تو بھائی آج معاملہ ٹھیک کر لیں، کسی طور پر بھی بھائی معافی تلافی تو کرے نا آدمی۔ بعض لوگ عمرے کے موقع پر کرتے ہیں، حج کے موقع پر کرتے ہیں، اعتکاف کے موقع پر کرتے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہرحال زندگی موت کا بھروسہ نہیں۔ جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں، جب یہ باتوں کی یاد دہانی ہو، عمومی اعتبار سے صحیح، یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کو بتائیں میں نے اتنی مرتبہ آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے اتنی مرتبہ آپ کی غیبت کی تھی، یہ بتانا ضروری نہیں، لیکن یہ احساس ہمارے اندر ہے اور یہ کرنا ضروری کہ میں نے کبھی بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ مجھے اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں۔ اور حضور ممبر پر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا فرمایا حدیث شریف میں؟ اگر تم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا حق مارا ہے، آج معافی مانگ لے، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ لوگوں کے پاس درہم ہوگا نہ دینار، روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا، آج معافی مانگ لی جائے۔ ایک اور نقطہ بھی آپ سب کے علم میں ہے، ہم سب کے علم میں ہے، جب ہم توبہ کی شرائط پر بات کرتے ہیں، توبہ کا ذکر آتا ہے بار بار، اس پر کلام ہوتا ہے، تو توبہ کی شرائط میں آپ کے علم میں ہے نا، حقوق العباد کا مسئلہ الگ بیان ہوتا ہے، دل میں ندامت بھی ہو، گناہ کر ڈالا میں نے، زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں، گناہ کو آدمی چھوڑ بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے، لیکن پھر اگلی بات کیا سمجھائی جاتی؟ اگر کسی بندے کا حق مارے تو لوٹاؤ اس کو، مالی حق ہے تو مال لوٹانا پڑے گا، تفصیل آگے تھوڑی سی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو زبانی کلامی نقصان پہنچایا، اس کی تذلیل کی ہے، تو اس سے معافی مانگے۔ تو یہ ہے
جو حقوق العباد کی کوتاہی کا معاملہ الگ سے بیان ہوتا ہے توبہ کی شرائط میں. اگر بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. یہ پہلی حدیث شریف تھی. دوسری کیا ہے؟ مسند احمد میں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال کی 3 اقسام ہوں گی. قیامت کے دن اعمال کی 3 اقسام ہوں گی. ایک وہ جو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اور وہ شرک ہے جو حضور نے آیت بھی تلاوت فرمائی سورہ نساء میں، آیت نمبر 48 میں بھی ہے، پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 116 میں بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے سوا ہاں جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. تو اعمال کی پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. نمبر 2، اعمال کی دوسری قسم اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور وہ ہیں حقوق اللہ کے معاملات. اللہ سے متعلق معاملات میں اگر کمی کوتاہی ہوئی اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، بالکل حدیث شریف میں ہے. لیکن اگین چاہے گا تو گارنٹی نہیں دی جا رہی، امکان بتایا جا رہا ہے. اگین لائسنس ٹو کل نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن امکان بتایا جا رہا ہے. اور اہمیت کیونکہ بیان کرنا مقصود حقوق العباد کی تیسری بات سنی. اور تیسری قسم اعمال کی کیا ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معاملات جو بندوں سے متعلق ہوں گے ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ فرما دیں. یہ ہے یقیناً حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور اسی سے اخذ کیا جاتا ہے بھئی اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، مگر بندوں سے متعلقہ حقوق کی حق تلفی معاف نہیں فرمائے گا. اسی حدیث شریف اور اس طرح کی دیگر احادیث شریف کی روشنی میں بات کہی جاتی ہے، اور صحیح کہی جاتی ہے، اس میں دو رائے نہیں. البتہ حقوق اللہ کی کو اہمیت کم کر دے، لائسنس ٹو کل سمجھ لے، اس سے ہمیں اختلاف ہے. البتہ اس وقت موضوع حقوق العباد کا ہے تو یہ بات حدیث شریف میں ہے. تو پہلی قسم اعمال کی شرک اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. دوسری قسم حقوق اللہ اللہ چاہے گا تو ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. اور تیسری حقوق العباد کا معاملہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں. اور تیسری حدیث سب سے ہلا دینے والی بات، یہ جامع ترمذی کی طویل حدیث، اور انداز کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ غریب. عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم دینار نہ ہو. فرمایا کہ نہیں، یہ مفلس نہیں ہے میری امت کا جس کے بعد درہم دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، یہ مفلس نہیں. میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا قیامت کے دن، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، اعمال اور بہت کچھ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا، کسی کی غیبت کر کے آیا ہوگا، کسی کو قتل کر کے آیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر کے آیا ہوگا. ان کوتاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے. عدالت لگے گی اور حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ مجھے قتل کیا تھا، اللہ میرا مال ہڑپ کیا تھا، اللہ مجھ سے جھوٹ بول کر معاملہ کیا تھا، اللہ میری تذلیل کی تھی، اللہ مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ میری آبرو ریزی کی تھی، اللہ میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، اللہ میرا حق دلوا. حکم ہوگا اس شخص کی عبادات یہ بڑے بڑے اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ بانٹنا شروع کر دو بھائی، ان حقداروں کو دے دو. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس ادا کرنے میں، اس بانٹنے میں نماز بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم، اور روزہ بھی ختم، اور حج بھی ختم، صدقات بھی ختم، نوافل بھی ختم، ساری نیکیاں ختم. حدیث مکمل نہیں ہوئی ابھی. کچھ اور حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ کیا تھا، گالی دی تھی، مال ہڑپ کیا تھا، قتل کیا تھا، تذلیل کی تھی، ذلیل کیا تھا، اللہ ہمارا حق دلوائی. اللہ فرمائے گا اچھا اب ان لوگوں کے اعمال، برے اعمال، ان لوگوں کے گناہ، حقداروں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو. یہ ہے کرنسی اعمال کی، نہ درہم نہ دینار اور روپیہ پیسہ، کچھ نہیں، صرف اعمال کی کرنسی ہوگی جس سے وہ سارا ایکسچینج کا معاملہ ہوگا، کمپنسیشن کا معاملہ ہوگا. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث، اور خدا کی قسم ہل جاتا ہے انسان اس حدیث کو جب پڑھتا ہے اور سنتا ہے. تو یہ بڑے بڑے اعمال یہ ضائع ہو جائیں گے اگر آج حقوق العباد کی کوتاہیوں کا ازالہ نہ ہو رہا ہو.
معافی نہ مانگنی جاری ہو، معاملات کو درست اگر نہ کیا جا رہا ہو، یہ بڑی بڑی نیکیاں، یہ بڑی بڑی عبادات یہ ختم ہو جائیں گی اور مزید برآں ان لوگوں کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ ضمناً ایک بات ہے جس سے باتیں سمجھ آتی کہ ہمارے اسلاف کس طرح ان باتوں کو لیتے تھے۔ کسی صاحب علم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عالمانہ قسم کا مذاق کر ڈالا، عالمانہ مذاق کیا، کسی نے کہا ابو حنیفہ بڑے کنجوس ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے عالم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنجوس ہیں؟ کہا ہاں یہ کنجوس ہیں، بخیل ہیں، یہ اپنی نیکیاں دوسروں کو نہیں دیتے۔ سمجھ آئی جی؟ یہ دوسروں کی غیبت نہیں کرتے، یہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے میں بڑے کنجوس، اور ایسی کنجوسی تو اچھی بات ہے نا بھائی، میں کیوں اپنی نیکیاں آپ کو دے دوں، کیوں بانٹوں میں آپ کو، کیا مجھے ضرورت نہیں نیکیوں کی؟ تو ہمارے اسلاف اس طرح ان باتوں کو لیتے تھے، اور ان کا مذاق کرنے کا انداز بھی کتنا عالمانہ ہوتا تھا، اور نگہ کہاں تک، یعنی نگاہ ان کی کہاں تک ہوا کرتی تھی، اندازہ کر لیجیے اس بات کا۔ یہ اس امت کا مفلس ہوگا قیامت کے دن، جو عبادات کے ڈھیر لے کر آیا ہوگا لیکن ان حقوق العباد کی کوتاہیوں کے ساتھ وہ حاضر ہو رہا ہوگا، پیش ہو رہا ہوگا۔ ایک موضوع اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جن کو ہم اخلاقیات کا میدان کہتے ہیں۔ بہت ساری اخلاقی برائیاں کیا ہیں؟ وہ دوسروں کی حق تلفیاں ہیں، ظلم کرنا، غیبت کرنا، لعن طعن کرنا، گالیاں دینا، ذلیل اور حقیر ثابت کرنا، یہ جو زبان سے بہت کچھ کیا جاتا ہے اور دیگر اعتبارات سے، یہ اخلاقیات کی جو تعلیم ہمارے دین ہمیں عطا کرتا ہے، یہ جو اخلاقی رذائل ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، یہ بھی جڑی ہوئی ہیں بندوں کے ساتھ، اور یہ بھی حقوق العباد ہی کی کوتاہیوں کا معاملہ ہے۔ جیسے مفلس والی حدیث میں غیبت کا ذکر بھی آیا ہے کہ کسی کی غیبت کی ہوگی اس نے۔ اب ہم اپنے یہ 3 احادیث ہیں اور ہلا دینے والی بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور میں عرض کروں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام بندوں کی حق تلفیوں کو جہنم سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن پڑھیں، سورہ نساء میں آیت نمبر 10 کے آس پاس، بلکہ آیت نمبر 10 میں ذکر آتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ بندے کا حق مارا ہے نا، اور اللہ جہنم کی آگ سے جوڑ رہا ہے اس کو۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہمارے دین میں۔ حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور فرماتے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی۔ حضور فرماتے قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حقوق العباد کی کوتاہی ہے نا۔ ان ساری باتوں کو جنت و جہنم کے فیصلوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ حقوق العباد کے معاملات اتنے اچھے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، انتہائی ادب کے ساتھ، بڑی حساس ایک بات ہے، آج ہمارا بھی کسی کو عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار کہنے اور سمجھنے کے تصورات کیا رہ گئے؟ ظاہر کے کچھ اعمال اور ظاہر کا کوئی گیٹ اپ۔ مطلوب ہے ہمارا ظاہر کا گیٹ اپ بھی سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، دو رائے تو نہیں۔ اور ہم میں جو بھی اللہ نے ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اللہ کے نزدیک محض نیک وہ نہیں ہے جو چند عبادات کو بجا لائے اور ظواہر کے معاملات میں درست ہو۔ اللہ کے نزدیک کامل نیک وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جو مخلوق خدا کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست رکھنے والا ہو۔ اب آئیے نگاہ دوڑائیں ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی زیادتیاں بڑے آرام سے ہو رہی ہیں۔ چند باتوں کا تو ذکر آ گیا۔ مسلمان کو گالی دینا حدیث میں فسق ہے، یہ غیبت کرنا حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لعن طعن کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے، تفصیل احادیث میں آتی، برے نام رکھنا اور اس سے ذلیل کرنا لوگوں کو، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ چغلی لگانا، ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کو تیش دلا کر بھڑکا کر لڑانے کی مروانے کی کوشش کرنا، یہ بھی حقوق العباد کی کوتاہی۔ حجۃ الوداع کو ذہن میں رکھی، حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس حرام ہے، ایسے تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام۔ اب ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا یہ حرام، مال لوٹنا حرام، مسلمان کو قتل کرنا حرام،
الا یہ کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہو. قاتل ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یہ ایک مثال ہے، وہ الا یہ جو ایکسیپشنز ہیں. ادروائز یہ حقوق العباد کی کوتاہیاں اور یہ حرام طرز عمل. مزید دیکھیے کتنے آرام سے ہمارے ہاں وراثت کے معاملات میں مال ہڑپ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کیا جاتا ہے، بہنوں کا حصہ ہڑپ کیا جاتا ہے، کوئی ماں کا حصہ کھا جاتا ہے بیٹا. واقعات آپ بھی واقف ہوں گے، میرے تو سامنے اس وقت، یعنی وہ تصویریں سامنے آ رہی کہ باپ کا انتقال ہوا اور بیٹا کھڑا ہوا اور ماں کو کہتا ہے گھر میرا، آپ کا کچھ نہیں اس میں، بلکہ آپ بھی نہیں کہا ہوگا تیرا کچھ نہیں اس میں. اور آج وہ ماں اور بیٹا مقدمے میں کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. استغفر اللہ. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حصہ کھا گیا، اور یہ کیا ہے، ہم اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ زعم اور گھمنڈ بھی ہے، یہ حرکتیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے حج کر لیا، مسئلہ ختم ہو گیا، ہم نے عمرہ ادا کر لیا، مسئلہ ختم ہو گیا. اللہ قبول فرمائے حج کو بھی عمرے کو بھی، مگر جس رب نے حج اور عمرے کا حکم دیا ہے اسی رب نے قرآن میں بتایا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے بارے میں احکامات ہیں. ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا، اولاد کا کتنا حصہ ہوگا، پھر شوہر بیوی کا کتنا ہوگا، اینڈ سو آن، بہن بھائیوں کا کتنا ہوگا. آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ احکامات ہیں. اور 13 اور 14 میں کیا ہے سورہ نساء میں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، ان کی خلاف ورزی کرے، اس کے لیے جہنم. یہ جہنم کا ذکر کس تسلسل میں آ رہا ہے؟ وراثت کے احکامات کے بیان کے بعد آ رہا ہے. مارکیٹ کا حال دیکھ لیں، دھوکہ دینا کتنی آرام سی بات ہے. آرٹ کہتے ہیں آج اس کو، بیوقوف بنانا. ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا سا ڈسکاؤنٹ لکھتے ہیں اور سائڈ میں ٹیڑھا کر کے لکھتے ہیں کنڈیشنز اپلائی. یہ دھوکہ ہے. کیا خیال ہے جی، دھوکہ نہیں؟ اور لوگ اس کو آرٹ کہتے ہیں. بچے کہتے ہیں میں نے تو ایم بی اے کیا ہے مارکیٹنگ کے اندر، میں تو لے کر آیا ہوں، چن کر لے کر آیا ہوں، یہ مارکیٹنگ کے ایک ٹیکٹک میں لے کر آیا ہوں ایک. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے آرام سے ہم دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں. یہ مسلمانوں کا طرز عمل تو نہیں. اور دھوکہ دے کر دوسرے کو لوٹ رہے ہیں نا، تو مسلمان کا مال لوٹنا حرام. اور اس کو لوگ آج کہتے ہیں تو آرٹ ہے ہمارا. قبضہ کر لیا جی، قبضے کی تو مسجد جائز نہیں ہے جی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر ہوئی کس زمین پر؟ یتیم بچوں کی تھی، دینا بھی چاہیے انہوں نے. حضور نے کیا فرمایا؟ اس کی قیمت ادا ہوگی. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسجد نبوی کی جو جگہ تھی اس کی قیمت جو اس وقت ابتدا میں تھی، حضور قیمت ادا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے کوئی اور بعد میں وہ نیک و پارسا بھی ہو جائے، یہ کوتاہی کا ازالہ کرنا پڑے گا آج اس کو. بھائی پلاٹ پہ قبضے ہو جاتے ہیں بڑے آرام سے. مارکیٹ میں اور بہت کچھ چل رہا ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں. سیمپل کچھ دکھاتے ہیں اور سپلائی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کارٹن جا رہے ہزاروں کی تعداد میں، 100 پیسز لکھا ہوا، کسی میں 98 ڈالے، کسی میں 99 ڈالے. اور کوئی چیز اگر میجرمنٹ والی ہے تو اس کی میجرمنٹ کم کر دیں بڑے آرام سے. اور اس کو کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ کوئی کوتاہی کا معاملہ ہے. تبھی تو برکتیں اٹھ گئی، آج نحوستیں ہو گئی. برکت اٹھ گئی مال سے، برکت اٹھ گئی گھروں سے، برکت اٹھ گئی اولاد سے. پھر لوگ وظیفے مانگتے ہیں علماء کے پاس جا کر، عاملین کے پاس جا کر، کہ بھئی بیوی اور شوہر کے درمیان ناچاقی کے معاملات اور پھڈے چل رہے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان چل رہے ہیں، گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ناچاقی ہے، جھگڑے، پریشانیاں ہیں. وہ بھائی یقیناً ہوں گی، اس کی نفی ہم نہیں کر رہے، مگر کئی مرتبہ ان معاملات میں گڑبڑ کی نحوستیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر. وہ شیطان کو در اندازی کرنے کا موقع زیادہ میسر آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے پر آپ دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ سینہ تان کر بات ہو رہی، ماں باپ کو گھروں سے نکال کر اولڈ ہاؤسز میں ڈالا جا رہا ہے. ہوم تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، ہوم تھوڑا ہی ہے، وہ مکان ہے، گھر تھوڑا ہی. اور اچھی خاصی کچھ جگہ پہ فیسلٹیز آپ اتنے ہزار جمع کرا دیں، وہ ماں باپ کی آپ کی ٹیک کیئر کریں گے. کیوں بھائی؟ جب تم پیشاب پخانے کے بھی اپنے سنبھالنے کو، صاف کرنے کے قابل نہیں تھے تو ماں باپ نے پھینک دیا تھا تمہیں کیا؟ ماں نے اپنی رات تم پر لگا کے اپنی نیند کی قربانی دے کے تمہیں پروان چڑھایا. باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جو تمہاری ساری خواہشات کو جو بھی تھی پورا کرنے کی کوشش کی. اور آج تم ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہو. معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. شوہر بیوی کے درمیان کوتاہیوں کے معاملات ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے شوہر کو کہ وعاشرہن بالمعروف، بھلا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ. اب یہ سادہ سا جملہ ہے، بڑی عجیب ایک بات بے ساختہ کہیں میں فیصل آباد ملتان میں تھا، نکل گئی، بلکہ شاید اسلام آباد میں غالباً. تو بھئی سادہ سا جملہ ہے، قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو.
لیکن جملہ کہنے والے کا بھی فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں کراچی میں سی وی او پر ہیں, کہیں وہ بیریئرس لگے ہوتے ہیں نا اسٹاپ کے, تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں, ہم رکتے ہیں, گاڑی سے اترتے ہیں, بیریئر ہٹاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, اور اس کو سیدھا بھی نہیں کرتے پھر جی, اور کبھی ہم سائڈ سے نکل جاتے ہیں. ہاں میں پنڈی میں تھا, معاف کیجیے, راول پنڈی میں نے کہا جی ایچ کیو کے سامنے لکھا ہوا ہے اسٹاپ, اب کیا کریں گے, ہٹائیں گے بیریئر؟ وہ پیچھے ہی کھڑے ہو جائیں گے بہت زیادہ دور, بھائی کرنا کیا ہے, کیوں بھائی جی ایچ کیو راول پنڈی کے باہر بیریئر لگا ہوا ہے, ایسے ہی ہے نا, تو بیریئر لکھا ہوا ایس ٹی او پی ہی ہے, سمپل ایک ورڈ ہے نا اسٹاپ. اگر وہ سی وی او پہ لگا ہے تو میں نے اس کو سائڈ میں کیا نکلتا بنا, کسی اور جگہ تھا تو میں نے سائڈ سے راستہ دیکھا نکل گیا. لیکن اگر میں نے جی ایچ کیو کے سامنے دیکھا یا کور کمانڈر کے آفس کے سامنے دیکھوں باہر کراچی میں کہیں, تو کیا کروں گا, میں بہت دور ہی کھڑا ہو جاؤں گا بھائی, کیونکہ مجھے یاد آئے گا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو تو تب اللہ پوچھے گا, اور کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی لوگ کہ بھائی بات ہو تو ذرا شوہر بیوی کی, جس کو ماں باپ کی پریشانی ہو ماں باپ کی, سبھی جگہ پریشانی ہے بھائی, کیونکہ ان تعلیمات کو ہم بھلا بیٹھے, ان معاملات میں ہم سیریس نہیں کہ اللہ ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا, اور اللہ پوچھے گا ان کے بارے میں. تو بہرحال بیویوں کو کیا کہا, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں ہوتی ہیں. بہرحال یہ اپنی جگہ پورا تفصیل طلب موضوع, غالباً ہم پہلے بات کر چکے. تو زوجین کے درمیان دیکھیں, ماں باپ کے اولاد کے درمیان دیکھیں, پڑوسیوں کے ساتھ معاملات. حضور کیا فرما رہے ہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیف اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. کس قدر بھاری بات ہے اس کے اندر. یہ میں اشارے فقط کر رہا ہوں. ایک اور خیال آیا تھا بھی وہ اللہ کی طرف سے, وعدے کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں نا, پیمنٹ کا وعدہ جی, ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ایسے ہی ہے نا, اللہ کیا فرماتا ہے, ان العہد کان مسئولا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت 34, اللہ کہتا ہے عہد کے بارے میں سوال ہوگا. ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, اللہ کہتا ہے پوچھوں گا. وعدہ بندوں سے ہو رہا ہے نا, اللہ کہتا ہے وعدے کے بارے میں پوچھوں گا. قرض کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, وہ قرض ہی کیا جو, ہاں ہم یہ کہتے ہیں. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, اللہ اکبر, قرآن کی سب سے طویل ترین آیت کون سی ہے, البقرہ 282. پورے قرآن کی سب سے طویل ترین آیت البقرہ کی آیت نمبر 282, اور وہ قرض کے موضوع پر ہے. اتنی اہم بات, نماز اہم ہے, زکوٰۃ اہم ہے, روزہ اہم ہے, حج اہم ہے, وہ اسلام کے ارکان, کوئی مائی کا لال ان کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ اللہ نے خود اپنے کلام میں طویل ترین آیت دی ہے قرض کے موضوع پر. اور حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے, اس کا قرض معاف نہیں ہوتا. اب سنیے کھلا دینے والی حدیث, ایک اور انداز سے ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی, یہ ایک اور انداز سے ذرا قرض کے بارے میں سنیں. جامع ترمذی کی روایت, ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, شہید, پھر زندہ ہو, پھر قتل ہو, پھر زندہ ہو, پھر قتل ہو, پھر زندہ ہو, پھر قتل ہو, یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کے ادا کرنے کا اہتمام نہ ہو جائے. کس قدر بھاری بات ہے. ہم نے وہ حدیث سنی ہے نا مسلم شریف کی, حضور کیا فرماتے ہیں, میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل یعنی شہید, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہوں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کر دیا جاؤں. یہ ہے مقروض کے بارے میں. وہ بھی اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں, اگر بالفرض, تو جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کے ادا ہو جانے کا معاملہ نہ ہو جائے. اسی لیے حضور کا معاملہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جنازہ آیا, آپ نے فرمایا اس کے ذمہ کو قرض جی ہے, کچھ چھوڑ گیا جی چھوڑ گیا, ادا ہو جائے گا. آپ نے جنازہ پڑھایا. دوسرا جنازہ آیا, آپ نے فرمایا کچھ قرض ہے جی, کچھ چھوڑ گیا نہیں, کچھ چھوڑ کے نہیں گیا. اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ذمہ لیتے کہ ادا کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں ادا کرتا ہوں. حضور نے جنازہ پڑھایا. تیسرا جنازہ آیا, قرض ہے جی قرض ہے, کچھ چھوڑ گیا, کوئی ذمہ لیتا ہے, کسی نے ذمہ نہ لیا. حضور نے فرمایا تم جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا اس کا جنازہ. یہ ہے قرض کا معاملہ, اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. یہ وہ معروف, میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں وراثت کے معاملات اور آبرو ریزی کے معاملات, چوری کے معاملات, ایفاء عہد نہ کرنے کے معاملات, ماں باپ, زوجین, رشتہ دار, پڑوسی وغیرہ, ان سب کے معاملات, زبان درازی سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے معاملات, یہ بڑی عام سی باتیں ہمارے. اور حضور فرما رہے کہ ان باتوں کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ اس امت کا سب سے بڑا مفلس ہوگا. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, بڑی بھاری باتیں ہیں مجھے پتہ ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہے,
لیکن کیا کریں کہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ان حوالوں سے حساس ہوں اور اپنے معاملات کو درست کریں. اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ کوتاہیوں کا معاملہ ہوتا ہے، معافی مانگ لیں ان سے، معاملات کو درست کر لیں. اور مالی حق کسی کا ہے، کسی کا پیسہ لے رکھا تھا، امانت تھی، قرض لے رکھا تھا، وراثت کا مال دبایا، کسی کی پیمنٹ اڑا لی، یہ مالی حق لوٹانا پڑے گا. وہ چلا گیا تو وہ رسا کو دینا پڑے گا. باقی معاملات میں آدمی کوتاہی کر بیٹھا تو معافی تلافی کرے اور ان بندوں سے معافی مانگ لے. آج چاہے 2 گالیاں بھی سننی پڑ جائیں، ذرا تلخ بات ہے، کل کی ذلت سے تو بچیں گے، کل کی رسوائی سے تو بچیں گے. کسی طرح اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، بندوں سے بھی معافی مانگ لیں. اللہ سے مانگے اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے کہ یہ مجھے معاف کر دے. اور ایک پتے کی بات بتا دوں میں آپ کو، ذرا دل کی بات ہے. اپنے بارے میں طے کر لیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر چکے ہیں. اپنے بارے میں طے کر لیں کہ میں معاف کر چکا ہوں سب کو. مشکل بات ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. وہ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان والی بات ہے نا، وہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا جن سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں. مشکل بات تو ہے. اور پھر اچھا مشکل ہے اور آسان کر لیں اس کو. اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. اَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا جواب ہوگا جی ہمارا؟ بالکل اللہ معاف کر دے. ہم دوسروں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف کرے گا. ہم دوسروں کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیں اور معاف بھی کر دیں. امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ان کے دل میں ڈال کر ہمیں انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. باقی کچھ لوگ اگر دنیا سے چلے گئے، مالی حق ان کے بارے میں ہم پر آتا ہے تو وہ ان کے ورثاء کو ادا کریں. ادروائز اگر کوئی کوتاہی کا معاملہ تھا، اب ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تو اس کو مجھ سے راضی کر دے، تو اس کو اتنا عطا فرما دے کہ وہ راضی ہو جائے، مجھ سے کل حق کا مطالبہ نہ کرے ورنہ میں تو مر جاؤں گا. تو ان کے لیے دعا کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.